بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں کھانے پینے کی بے شمار اشیاء تھیں اور سیر و سیاحت کی بے شمار جگہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہنے کی وجہ سے اداس رہنے لگے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی سنگت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں جہاں چاہے گھومو پھرو، جو چاہے کھاؤ، مگر خبردار اس درخت کے پاس بھی مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے اور سانپ کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور بھی آج کی نسبت انتہائی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب مور جنت میں رہتا تھا اس وقت مور کے پاؤں بھی نہایت حسین ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی یاد دلائی کہ کیسے ہم مل کر جنت میں رہتے تھے، اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، مگر یہ نہ مانے تو دائمی زندگی کے خواب دکھانے لگا۔ تو اس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان ایک مرتبہ پھر جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں ممنوع درخت کے کھانے پر اکسانے لگا اور خود کو ان کا خیر خواہ بتانے لگا، مگر انہوں نے پھل کھانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر شیطان اماں حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، اور اس طرح اماں حوا شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر آمادہ ہو گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اصرار کر کے آمادہ کرنے لگیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اماں حوا علیہ السلام کے اصرار پر آمادہ ہو گئے، اور جب دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو اس پھل کے کھانے سے منع نہ کیا تھا؟ تم نے اس درخت کے پاس جا کر اس کا پھل کھا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور جنت سے نکال کر زمین پر اتر جانے کا حکم دیا کہ زمین پر خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم وقت مقررہ تک زمین پر ہی رہو گے۔ اور شیطان کو جنت میں لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن قدموں سے چل کر اس نے شیطان کی مدد کی تھی انہیں بدصورت بنا ڈالا، اور سانپ کے مشورہ دینے پر اس کے منہ سے خوشبو چھین کر زہر بھر دیا، اور اس غلطی کی پاداش میں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام بالکل بھی زہریلی نہیں ہوتی، مگر چھپکلی کی کچھ اقسام اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہیت محسوس کرتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دریافت کرنے لگا کہ کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھیں،
بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ چھپکلی وہ واحد خلقت ہے جو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی تھی کو بھڑکانے میں مدد کر رہی تھی، جبکہ باقی تمام جانور اس کو بجھانے کی کوشش میں لگے تھے۔ تبھی سے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی، اس لیے اس کو مارنا یا گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا پر کچھ مخلوقات انسانوں سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے روئے زمین پر کثیر تعداد میں چھپکلیاں بستی تھیں، اور دن بدن ان کے خاندان میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے زمین کو دوزخ کی مثل بنا ڈالا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم و فساد برپا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل فرما دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو بہت چھوٹے تھے یا غاروں اور پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اپنے وجود میں بغض و حسد کو بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے خاندان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات کو انسانوں سے نفرت ہونے لگی اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چھپکلی، کرلے یا گرگٹ کو پہلی چوٹ پر مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم اور تیسری چوٹ پر مارنے پر اس سے بھی کم لکھی جاتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔